اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 130 پر 5 سے ہے، 135 سے ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت پہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کرو، انصاف کرو. یہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. جب اپنا گھر کا معاملہ ہو تب بھی انصاف کرو، جب دوسروں کا معاملہ ہو تب بھی انصاف کرو. یعنی کہ کبھی بھی ایک مسلمان کو انصاف کرنا چاہیے. وہی اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے. دیکھیں ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں آپ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھنا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی تم یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے تم کو روکتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ. تمام لوگوں سے اللہ نے کہا کہ کونوا، ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ قوامین، قائم کرنے والے. کیا قائم کرنے والے؟ بالقسط، انصاف کو، انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ. یعنی کہ دنیا میں کبھی بھی تم کیا کرو؟ انصاف کرو. بالقسط کا مطلب انصاف، قوامین قائم کر، یعنی کہ آپ انصاف کرو. یہ اللہ نے یہاں فرمایا. قوامین کا جو معنی ہے، اصل جو معنی ہے اس کا کہ خود بھی انصاف کرنا ہے، یعنی کہ میں بھی انصاف کروں گا، اور دوسروں کو بھی انصاف کا حکم دینا ہے. خود بھی آپ انصاف کرو، دوسروں کو بھی آپ انصاف کا حکم دو. یعنی کہ آپ دوسروں سے کہو کہ آپ کیا ہے، جھوٹ مت بولو، صحیح بولو، کیا آپ نے چرایا ہے یا نہیں. دوسروں کو بھی کیا ہے، انصاف کا حکم دینا. انشاءاللہ آتے آتے مثال آپ کے سامنے آئے گی. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ خود بھی انصاف کرو، دوسروں کو بھی انصاف کا حکم دو. قوامین کا معنی دیکھیے، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کرو. شہداء للہ، شہداء کا مطلب خالص اللہ کے. میں انصاف کرتا ہوں، میرے دل میں خواہش آتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے کہ بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے. نہیں، اس نیت سے انصاف نہیں کرنا ہے. انصاف آپ اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، خالص اللہ کے لیے. اس نیت سے آپ کو انصاف کرنا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ شہداء للہ، جب آپ انصاف کرو تو خالص اللہ کے لیے انصاف کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. یہ نہیں کہ معاشرے میں میرا نام ہو، لوگ میری تعریف کریں کہ زید بہت انصاف کرتا ہے. معاشرے میں میرا نام کے لیے، خاندان میں نام کے لیے انصاف کرنا، یہ سب جائز نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ شہداء للہ، شہداء کا مطلب خالص اللہ کے لیے آپ انصاف کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. یہ آپ کیا ہے، انصاف کرو زندگی میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ولو، اگر، علی انفسکم، اگر اپنے آپ میں گواہی دینا ہے تو تب بھی انصاف کے ساتھ گواہی دو. ولو، اگر، علی انفسکم، اپنے آپ میں، یعنی کہ میں نے کسی کا مال چرایا ہے تو میں انصاف کے ساتھ گواہی دوں گا کہ ہاں میں نے مال چرایا ہے. اگر آپ نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کا زمین ہڑپ کیا ہے، تو آپ بولو کہ ہاں میں نے کیا ہے، اس کا مال ہڑپ کیا ہے، اس کا زمین ہڑپ کیا ہے. یعنی کہ جب آپ اپنے آپ میں گواہی دیں گے تب بھی آپ انصاف کے ساتھ گواہی دینا پڑے گا. جب آپ اپنے آپ کی گواہی دیں گے کہ میں نے کیا ہے، فلاں کا مال ہڑپ لیا ہے، ہاں میں نے فلاں کا مال ہڑپ لیا ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا معاملہ ہو تو تب بھی تم کیا کرو، انصاف کے ساتھ پیش آؤ. ایگزام میں آپ کیا ہے، چیٹنگ کریں، ایگزام کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایگزام میں چیٹنگ کیا، تو آپ بولیں گے کہ ہاں میں نے چیٹنگ کیا ایگزام میں. یہ انصاف ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ولو علی انفسکم، اگر تم اپنے آپ میں بھی گواہی دے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو. ولو علی انفسکم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ او کا مطلب یہاں واو کے معنی، واو کے او الوالدین،
والدین کے حق میں بھی اگر تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس کی مثال کیا ہے؟ زید ہے. زید کے والدین کیا ہے؟ زید کے والدین جو ہے نا کسی کا زمین ہڑپ لی, کسی کا زمین ہڑپ. زید سے لوگ پوچھتے ہیں کیا تمہارے والدین نے کہا زمین ہڑپ لیا ہے؟ تو زید پر واجب ہے کہ زید انصاف کے ساتھ بولے کہ ہاں میرے والدین نے فلاں کا زمین ہڑپ لیا ہے. یہاں بھی انصاف ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرے والدین ہی اسے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں, کہیں میرے والدین کی کیا ہے عزت نہ چل جائے. یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ اویل والدین, اگر والدین بھی کیا ہے آپ کیا کچھ غلط کرتی ہیں تو آپ صحیح سے انصاف سے کہو کہ ہاں میرے والدین نے غلط کیا. اسے بولتے ہیں انصاف. والدین نے کسی کا زمین ہڑپ لیا ہے تو آپ بولے کہ ہاں میرے والدین نے زمین ہڑپ لیا ہے. اویل والدین, والدین بھی اگر کیا ہے کوئی غلط کام کرے تو آپ صحیح سے بتاؤ کہ ہاں میرے والدین نے کیا ہے فلاں کا زمین ہڑپ لیا ہے, ہاں میرے والدین نے غلطی کیا ہے. اسے بولتے ہیں انصاف. والد بھی اگر غلط کرے تو آپ بولو کہ غلط, اسے بولتے ہیں انصاف. پھر آپ دیکھیے والاقربین, اور رشتے دار. اقرب قریبی زبان میں جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ قریب کے معنی میں, قریب وہی معنی ہے. الاقرب کا مطلب قریب. آپ کے قریب کون ہے؟ ریلیشن نہیں. آپ کے ریلیشن کیا ہے؟ آپ کے قریب ہی. وہی اللہ نے فرمایا کہ والاقربین, اگر رشتے دار بھی کیا ہے غلطی کرے تو آپ انصاف کے ساتھ کہو کہ ہاں میرا فلاں رشتے دار نے, میرا فلاں کزن نے کیا ہے غلطی کیا. یہ انصاف ہونی چاہیے. یاد رکھیں لوگ کیا کرتے ہیں میرا کزن ہے, وہ میرا ماموں کا بیٹا ہے. نہیں, جائز نہیں. آپ کے آپ جھوٹی گواہی دیتی ہیں ہاں میرا ماموں کا بیٹا ہے, وہ کسی کا زمین ہڑپ رہا نہیں ہے. نہیں, آپ کو انصاف کے ساتھ گواہی دینا ہے. آپ کے رشتے دار بھی کیا ہے کسی کا زمین ہڑپ لیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ کہوں کہ ہاں میرا فلاں رشتے دار نے کیا ہے زمین ہڑپ لیا ہے. انصاف کے ساتھ. انصاف کیا ہے ہونی چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ والاقربین, اگر رشتے دار بھی کیا ہے کچھ غلط کرے تو آپ انصاف کے ساتھ گواہی دو کہ ہاں میرا فلاں رشتے دار نے کیا ہے غلط کیا ہے. یعنی کہ اس آیت میں اللہ نے پورا کا پورا آپ کو انصاف کرنے کا حکم دیا. اگر آپ اپنے آپ میں گواہی دیتی ہیں تو آپ کہو کہ ہاں میں نے مال چرایا ہے. انصاف. آپ نے اگر چرایا ہے تو, اگر والدین نے چرایا ہے تو آپ کہو کہ ہاں میرے والدین نے مال چرایا ہے. انصاف یہاں بھی. آپ کے رشتے دار میں کوئی مال چرایا ہے تو آپ کہو کہ ہاں میرے کزن نے کیا ہے مال چرایا ہے. یعنی کہ انصاف کیا ہے انسان کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ نے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ این یکن, این کا مطلب اگر, یکن ہو جائے غنیًا مالدار, او فقیرن یا فقیر. کبھی کیا ہوتا ہے کہ زید مالدار ہے, زید نے کسی کا زمین ہڑپ لیا. میں کیا کرتا ہوں کہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ نہیں زید نے کسی کا زمین ہڑپا نہیں. میں بولتا ہوں لوگوں کو کیوں؟ کیونکہ زید مالدار ہے, زید مجھے کچھ پیسہ دے گا, اس وجہ سے میں بولتا ہوں کہ نہیں وہ مالدار ہے. زید کیا ہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, وہ کیوں ہڑپے گا کسی کا زمین, وہ کسی کا مال کیوں چرائے گا. میں جھوٹی گواہی دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ زید مالدار ہے. زید مالدار ہے, زید مجھے کچھ پیسہ دے گا, اس نیت سے کیا ہے میں جو مالدار ہے, جو زید مالدار اس کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے. زید سے قریب آپ کے پاس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے قریب ہے. زید سے قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اولا بہما, زید سے زیادہ قریب آپ سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہی کیا یہاں اللہ ان یکن غنیًا, غنی کا مطلب مالدار. اگر مالدار بھی چوری کرے تو آپ کہو کہ ہاں فلاں مالدار نے چوری کیا. یہ ہے انصاف. مالدار ہے, معاشرے میں اس کا بڑا مقام ہے, یہ سب جائز نہیں. کچھ بھی ہو صحیح ہے, انصاف ہے, یہ شریعت میں ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان یکن غنیًا او فقیرا, یا فقیر. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی فقیر ہے, اس نے کسی کا چھوٹا سا زمین ہڑپ لیا, ہم بولتے ہیں کہ وہ تو فقیر ہے چھوڑ دو اسے. نہیں, وہاں بھی انصاف ہونی چاہیے. وہاں بھی آپ کو انصاف ہونی چاہیے. یاد رکھیں فقیر ہے, آپ فقیر کی ہم نرم دل سے چھوڑو. فقیر ہے, کسی کا 1000 روپے اس نے چرا لیا, چھوڑو. ہم جھوٹی گواہی دے دیں گے کہ اس نے نہیں چرایا کر کے. نہیں, اللہ نے فرمایا کہ مالدار ہو فقیر ہو, آپ انصاف کے ساتھ گواہی دو کہ اس نے ایسا کیا ہے, اس نے ایسا کیا ہے. ان یکن غنیًا او فقیرا فاللہ, اور اللہ تعالیٰ اولا بہم, اولا سب سے زیادہ قریب ہے ان دونوں سے. آپ کیا ہے گواہی دیتے ہیں کہ فقیر کیا ہے نہیں چرایا ہے, جبکہ فقیر نے چرایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مالدار نے نہیں چرایا ہے, آپ گواہی دیتی ہیں, جبکہ فقیر مالدار نے چرایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فاللہ, جبکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے قریب ہے. آپ کیا ہے اللہ سے زیادہ قریب ہیں, مالدار سے زیادہ اللہ آپ کے قریب ہے. اللہ آپ کو عذاب بھی دے سکتا ہے آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاللہ اولا بہما.
پھر اللہ نے فرمایا کہ فلا تتبعوا. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں سے کلیئر؟ جی شیخ. احسنت. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. یہاں اللہ تعالیٰ ایک نصیحت یہ کرتے ہیں جب آپ انصاف کرو تو اپنی نفس کی خواہش کی طرف مت جاؤ. یعنی کہ جب آپ انصاف کرنے کے لیے بیٹھو تو کیا ہے اپنی نفس کی خواہش کی طرف مت جاؤ. یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں, آپ کے خاندان میں آپ کو انصاف کرنا ہے, آپ بڑے ہیں, لوگ آپ کو انصاف کے لیے بلاتے ہیں, تو آپ کیا کرتی ہیں ہمارا خاندان والا ہے کر کے کیا آپ جھوٹی بات کرتی ہیں, بے انصافی کرتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب آپ انصاف کرنے کے لیے بیٹھو تو کیا ہے اپنی نفس کی پیروی مت کرو. جو آپ کا نفس ہے جو آپ کو برائی کی دعوت دیتا ہے تم اس کی بات مت مانو, یعنی کہ تم انصاف کے ساتھ کیا ہے حکم دو. وہی اللہ نے فرمایا کہ فلا تتبعوا, تم پیروی نہ کرو, تم مت مانو کس کے, الہوا, خواہشات کی. آپ کی جو بری خواہشات ہے, آپ کا بری خواہشات کیا بولتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کے حق میں ہم فیصلہ کریں گے, جھوٹی فیصلہ کریں گے کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہے. اللہ نے فرمایا کہ فلا تتبعوا الہوا, تم نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرو, ان تعدلوا, یہ کہ تم انصاف کرنے میں تم کیا کرو, یہ مت دو کیونکہ یہ فلاں ہے یہ کون ہے, آپ انصاف کرو. انصاف کے وقت کیا ہے آپ کیا ہے اپنی نفس کی پیروی مت کرو. اپنی نفس کی پیروی کرنے کا مطلب بے انصافی کرنا, یہ سب کیا ہے شریعت میں جائز. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَلْؤُوا, تلؤ کا مطلب زبان کو پھیرنا. یہاں اللہ نے ایک اور بات یہ فرمائی کہ لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. زید نے کسی کا زمین ہڑپ لیا ہے, میں بولتا ہوں کہ نہیں, اللہ کی قسم زید نے کسی کا زمین ہڑپا نہیں. اللہ کی قسم زید نے کہا کسی کے پاس قرض ہی نہیں لیا ہے, جھوٹی قسم, یہ شریعت میں جائز نہیں. وہی کیا فرمایا کہ وَإِن تَلْؤُوا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں جھوٹی قسم کھاتے ہیں کہ زید نے ایسا نہیں کیا, یہ بھی کیا ہے جائز نہیں, یہ بھی انصاف کے خلاف. جبکہ زید نے مالدار ہے, زید مالدار ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے دوسروں کا زمین ہڑپتا ہے, تو آپ انصاف کے ساتھ گواہی دیں گے کہ زید نے کیا ہے ایسا اس طرح کیا ہے. وَإِن تَلْؤُوا کا مطلب جھوٹی گواہی دینا. او تعرضوا, تعرضوا کا مطلب کیا ہے اعراض کرنا, پھیرنا. یعنی کہ میں آپ سے کیا ہے 1000 روپے قرض لیتا ہوں, میں گواہ بناتا ہوں کسے, زید کو گواہ بناتا ہوں, زید کو گواہ بناتا ہوں. زید کیا ہے, اب میں بولتا ہوں کہ اب جب 1 مہینہ کے بعد آپ کو دینا ہے 1000 روپے میں, ہاں, لیکن کیا ہے 1 مہینہ کے بعد میں بولتا ہوں کہ نہیں, میں نے کیا ہے آپ سے قرض نہیں لیا ہے, میں اس طرح بولتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں, اب زید کو بلاتے ہیں کیونکہ زید ہی گواہ ہے, ہاں, کیونکہ ہم زید کو گواہ بنائے تھے کہ زید کیا ہے ہمارے قرض کا کیا ہے گواہ زید رہے گا. زید آ کر کیا ہے جھوٹی گواہی دیتا ہے, کہنے کہ نہیں, زید آتا ہی نہیں گواہی دینے کے لیے. جب زید کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آ کر گواہی دو کہ میں نے آپ سے 1000 روپے قرض لیا ہے آپ کا دوست, تو زید آتا ہی نہیں گواہی دینے کے لیے. یہ بھی جائز نہیں شریعت میں, یہ بھی شریعت پہ جائز نہیں. جب زید کیا ہے ہمارا گواہ ہے, جب اسے بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو زید کو آنا چاہیے. خاص طور پر کیا ہے نکاح کے مسئلے میں, طلاق کے مسئلے میں, خلا کے مسئلے میں جو گواہ ہوتے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے تو آنا چاہیے وہ گواہی. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُعْرِضُوا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے گواہی دینے کے لیے, آپ نے نکاح میں شریک تھے, آپ گواہ تھے نکاح میں, لیکن آپ کیا کرتے نہیں آتے. آپ نے کیا ہے فلاں شخص نے کروڑوں روپے مال لیا ہے ہمارا, لیکن آپ گواہ تھے, جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جاتا تو نہیں آتے. یہ شریعت نے کہا کہ وَإِن تُعْرِضُوا, یہ گواہی بھی کیا ہے چھپا, مطلب گواہی دینے کے لیے نہیں آتی. اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے برابر جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. خبیرہ, جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمام چیز جانتا ہے. یہ تو آسان یاد رکھیں. یعنی کہ اس آیت میں, آیت 135 میں اللہ نے کئی باتیں اللہ نے ذکر کی. اللہ نے انصاف کا حکم دیا, اور انصاف کے وقت کیا ہے لوگ کیا ہے بے انصافی کرتے ہیں, یہ بھی اللہ نے کیا ہے جائز نہیں کہا. اور لوگ کیا ہے جھوٹی گواہی دیتی ہیں, اسے بھی اللہ نے منع کیا. اور تعرضوا, جب گواہ کے لیے بلایا جاتا تو انسان کو آنا چاہیے گواہی دینے کے لیے. دیکھیے یہاں اس آیت کا ترجمہ ہو گیا. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین. قوامین کا جو معنی میں نے کہا کہ ایک ہے آپ خود کیا ہے انصاف کے ساتھ گواہی دیں گے, دوسرا لوگوں کو کیا ہے انصاف کرنے کا حکم دیں گے, تیسرا جو معنی ہے قوامین کا, وہ جو معنی ہے وہ یہ کہ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. قوامین کا جو لفظ ہے مبالغے کے لیے, مبالغے کا مطلب کیا ہے دیکھیے, زید ہے انصاف کرتا ہے, 1 مہینہ زید انصاف کیا, لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتا ہے اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے,
دوسرا مہینہ کیا ہے؟ بے انصافی کرتا ہے. نہیں، یہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا کہ قوامین کا مطلب تم ہمیشہ ہمیشہ انصاف کرو. 10 مرتبہ آپ انصاف کرتے ہیں، 11 مرتبہ بے انصافی کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. قوامین کا معنی جو ہے نا، ہمیشہ آپ کو انصاف کرنا ہے. 10 مرتبہ آپ انصاف کرتے ہیں، 11 مرتبہ آپ کے گھر کا فیصلہ آتا ہے، آپ کے ماں باپ کا فیصلہ آتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ بے انصافی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قوامین، قوامین کا جو اصل جو معنی ہے، آپ ہمیشہ ہمیشہ انصاف کرو. کبھی بھی آپ کیا ہے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو وہی کیا ہے یہاں اللہ نے فرمایا کہ کونوا قوامین، ہمیشہ ہمیشہ تم انصاف کرو. یہاں معلوم ہے کہ قوامین کا 3 معنی ہے. ایک کہ ہمیشہ ہمیشہ انصاف کرنا، ایک کہ خود بھی انصاف کرنا، دوسرا دوسروں کو انصاف کا حکم دینا. بالقسط کا جو معنی ہے عربی زبان میں انصاف کرنا. قاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. قاف کے نیچے زیر، اس کا معنی ہے انصاف کرنا. قاف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ظلم کرنا. قسط کا معنی عربی زبان میں انصاف کرنا. قسط، قاف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ظلم کرنا. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قاسطون مطلب ظلم کرنے والے کیا ہے؟ جہنم میں داخل ہوں گے. یہاں آیت نمبر 35 کیا ہے؟ ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 36. چلیے ٹائم ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم کیا کرو. یہ آیت آسان ہے. اس آیت میں اللہ یہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور کتاب پر ایمان لاؤ، اور جو بھی کتاب جو رسولوں پر نازل کی گئی تم اس پر بھی ایمان لاؤ. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اس پر بھی ایمان لاؤ جو ہم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، تورات انجیل، تم اس پر بھی کیا ہے؟ ایمان لاؤ. اگر کوئی مسلمان اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان کافر ہے. یعنی تو اگر کوئی مسلمان فرشتوں کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ فرشتے نہیں، میں اس پر ایمان نہیں لاتا، وہ بھی مسلمان کافر ہے. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. یہ آیت کیا ہے؟ آسان ہے. دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ. آمنوا 2 مرتبہ آ کر دیکھیں. آمنوا باللہ. تو یہاں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلا جو آمنو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے ایمان لاتے ہو. آپ کیا ہے؟ زبان سے بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. ہاں، لیکن ایمان کسے بولتے ہیں؟ دل سے بھی ایمان لائے اور زبان سے بھی ایمان لائے. یہ دونوں چیز ہونا چاہیے ایمان میں. ایمان میں جو ہے نا، آپ لا الہ الا اللہ دل سے بولتے ہیں، لیکن زبان سے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ. دل سے بھی آپ کو اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے کہ دل میں آپ واقعی مانیں. منافق کیا ہے؟ زبان سے بولتا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن دل سے اللہ کو نہیں مانتا تھا. لیکن یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ پہلا جو آمنو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم دل سے ایمان لاؤ. وآمنوا، دوسرا جو آمنو ہے وہ ہے کہ آپ زبان سے ایمان لاؤ. یعنی کہ تھوڑا الٹا ہوگا. دیکھیے پہلا جو آمنو ہے وہ ہے کہ زبان سے آپ ایمان لاؤ. دوسرا جو آمنو ہے اس کا مطلب دل سے آپ ایمان لاؤ. یعنی کہ زبان اور دل دونوں سے انسان کو ایمان لانا چاہیے. آمنوا باللہ، آمنو تم ایمان لاؤ. پہلا جو آمنو ہے کہاں سے؟ زبان سے کہو لا الہ الا اللہ. پھر آمنوا باللہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ آمنو یعنی کہ دل سے بھی تم ایمان لاؤ کہ آمنوا باللہ، اللہ پر، ورسول، اس کے رسول پر. رسول جو بھی رسول ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے. والکتاب، اور اس کتاب پر بھی الذی جو نزل، جو نازل کی گئی ہے، علی رسولہ، ان کے رسولوں پر، اپنے رسول پر. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے. ہمارے نبی پر جو کتابیں نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے. والکتاب، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، الذی جو انزل، جو نازل کیا گیا ہے، من قبل، آپ سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے. یعنی کہ اللہ نے ساتھ میں یہ فرماتی ہیں کہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور ہمارے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ. دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہے اس پر بھی تم ایمان لاؤ. ہمارے نبی سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس کی 2 قسم ہیں. ایک ہے کہ جس کا نام ہم کو معلوم ہے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ. اس کتابوں پر بھی آپ کو ایمان لانا ہے. صحف ابراہیم، صحف موسیٰ نہیں، وہ تورات ہے. جن کتابوں کا نام آپ کو معلوم نہیں ہے اس پر بھی آپ کو ایمان لانا ہے. یہ دونوں چیز کیا ہے؟ ہونی چاہیے. والکتاب، اس کے بعد اللہ فرماتی ہے کہ ومن، جو یکفر، جو کفر کرتا ہے. کفر کا مطلب انکار کرنا. جو انکار کرتا ہے باللہ، اللہ کا،
ایک انسان بولتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، وہ مسلمان کافر ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان کافر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو انکار کرتا ہے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور فرشتوں کا، یعنی کہ ایک مسلمان بولتا ہے کہ اللہ تو ہے لیکن میں فرشتوں پر ایمان نہیں لاؤں گا، وہ مسلمان کافر ہے، کیونکہ اس کو اللہ پر بھی ایمان لانا پڑے گا اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا، وَكُتُبِهِ، اور کتابوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا، کتاب جو بھی کتابیں نازل کی گئی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پر بھی، تمام کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا، وَرُسُلِهِ، اور تمام رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ اس کی ایک مثال، ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤں گا، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمام رسولوں پر آپ کو ایمان لانا پڑے گا، ہاں، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان، والیوم، یوم کا مطلب دن، الآخر آخر، آخرت کے دن پر بھی آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ قیامت کو اللہ نے والیوم الاخر کہا، یعنی کہ آخری دن، یعنی کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں، قیامت کیا ہے؟ آخری دن۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ والیوم الاخر، تم قیامت کے دن پر بھی کیا ہے؟ ایمان لاؤ۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں، رسول پر بھی ایمان لاتا ہوں، سب پر بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن قیامت وغیرہ کچھ نہیں، تو مسلمان کافر ہے، یاد رکھیں، تو مسلمان کافر ہے۔ یہ سب عقیدے کا کیا ہے جو مسئلہ ہے۔ والیوم الاخر، اگر کوئی مسلمان دیکھے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو انکار کرتا ہے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، کتابوں کا، تورات، انجیل، زبور، قرآن کا انکار کرتا ہے، وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کا انکار کرتا ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا انکار کرتا ہے، فقد، تحقیق، ضل ضلالا مبین، ضلع کا مطلب گمراہ ہے، ضلالا بہت زیادہ گمراہ ہے، ضلع کا مطلب گمراہ، ضلالا کا مطلب تاکید کے لیے اور بھی زیادہ گمراہ ہے، بعیدہ مطلب وہ بہت دور کا، مطلب بہت زیادہ گمراہ ہے، بعیدن کا مطلب بہت دور، یعنی کہ بہت زیادہ کیا ہے وہ گمراہ ہے۔ وہی کیا ہے یہاں اللہ نے آیت نمبر 135 میں فرماتے ہیں۔